کل بنو میں واقعہ ہوا، ایک حملے نے پورے پولیس اسٹیشن کو اڑا دیا، جتنے وہاں سپاہی تھے وہ سب کے سب شہید، اور آج تمام شہر کے اور علاقے کے تھانوں کے پولیس وہ اپنے اپنے تھانے چھوڑ چکی ہے اور پولیس لائن میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ اس سارے صورتحال میں ہم نے یہاں پر بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ مولانا ادریس کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، روزمرہ کی بات۔ ہر روز پورے سال کے تمام تعلیمی دور میں وہ ہر روز سامنے 2800 طلباء کو پڑھا رہا ہوتا ہے بیک وقت، ایک مدرسے میں 1300، دوسرے مدرسے میں 1500۔ یہ ہمارے اثاثے ہیں، اس کے باوجود ان کو شہادت کے لباس میں دفن کیا گیا۔ تو مجھے یہ شعر یاد آیا، فیض کا شعر ہے کہ اپنے سر کے اوپر کفن کو ٹیڑھا کر کے رکھو تاکہ دشمن کو یہ گمان نہ ہو کہ میں غرور عشق کا پانک پن گما چکا ہوں۔ وہ زندہ ہے، تمام شہداء زندہ ہیں۔ میرے اداروں کے نوجوان اگر جا رہے ہیں وہ اپنا خون اپنی مٹی کو حوالے کر رہے ہیں، اپنی جانیں مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، تو ہماری پالیسیاں کدھر ہیں؟ امن و امان نہ ہو، کاروبار کہاں ہوگا؟ آج میرے علاقوں میں، جناب اسپیکر توجہ سے سن لیجیے اس بات کو، کوئی حکومتی ریٹ موجود نہیں ہے۔ دیہاتوں میں مسجدوں کے اندر مسلح لوگ، بیٹھکوں کے اندر مسلح لوگ، عام آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتا، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور کتنی دنیا نقل مکانی کر چکی ہے، لیکن کوئی قوم کو نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتا ہوں، ٹانک میرا علاقہ ہے، لکی مروت میرا علاقہ ہے، بنو میرا علاقہ ہے، میں ان علاقوں سے ووٹ لیتا رہا ہوں، ان علاقوں نے بار بار مجھے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے کے علاقے ہیں۔ آپ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں میرا خون کتنا سستا ہو چکا ہے۔ کبھی احساس ہے ہمیں اس بات کا؟ جب میں نہ ملک کے لیے، نہ اس کے امن و امان کے لیے، نہ کسی شہری کی حفاظت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، نہ میں اس کے خوشحال معیشت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، تو پھر حکومت تو نہ رہی۔ حکومت کے دو ہی کام ہوتے ہیں کہ لوگوں کی معیشت کو ٹھیک کرے اور لوگوں کے انسانی حقوق کا اور جان و مال کا تحفظ کرے۔ نہ ہم لوگوں کو معیشت دے رہے ہیں اور نہ ہم لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دے رہے ہیں۔ اور اس بات کا بھی کوئی نوٹس تو لے کہ یہاں سے جب بجٹ پاس ہوتا ہے اور کسی بھی اسکیم کے لیے ٹینڈر آتے ہیں، ٹھیکیدار جاتا ہے سائٹ پہ، تو پہلے اس کو اپنے پورے ٹینڈر کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کا 10% ان لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ یہاں سے 10% ملا کر ہم بجٹ پاس کرتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ یہ تو ہمارا دل گردہ ہے کہ ہم پھر بھی اس علاقے میں جاتے ہیں، اس گاؤں میں جاتے ہیں، اور کس ماحول میں ہم وہاں ہوتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے علاقوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ جو بھی ہمارے نوٹیبل لوگ ہیں، اب وہ غمی خوشی ساری یہاں اسلام آباد تک محدود ہو گئی ہے، اور اگر کوئی درس حدیث دے رہا ہے، عام گاڑی میں جا رہا ہے، تو اس طرح شہید کر دیا گیا کہ اس طرح آسانی سے تو مرغی کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا جتنا ان اہم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور فتوے لگ رہے ہیں
کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کافر ہے. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آج دنیا جمہوریت کے لیے سنجیدہ ہے؟ امریکہ سے لے کر یورپ سے ہوتے ہوئے پاکستان تک ہم حکمرانوں کو اور جدید دنیا کو جمہوریت کے ساتھ سنجیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں. مغربی دنیا میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر سرمایہ داریت ننگی ہو کر سامنے آئے گی، اور آ چکی ہے. ٹرمپ آج جو جنگ لڑ رہا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے لڑ رہا ہے. ہر ایک کو خطرہ قرار دیتا ہے. صدام ہم میرے لیے خطرہ ہے، اب ایران میرے لیے خطرہ ہے، لیبیا میرے لیے خطرہ ہے، شام میرے لیے خطرہ ہے. کمزور ترین ملکوں کو اپنے لیے خطرہ قرار دے کر ان پر چڑھ دوڑنا. لیکن کچھ اچھی علامات ضرور سامنے آئی ہے کہ اس جنگ میں یورپ ان کے ساتھ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 2015 میں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو ایران کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی 2.78 کی، آج امریکہ کہتا ہے کہ 0 پہ آؤ. تو یہ ممالک کہہ رہے ہیں نہیں ہماری تو ڈیل ہو چکی ہے، اور آپ کی بھی ہو چکی تھی. پھر جو ایک دفعہ ڈیل ہو گئی ہے اس کے بعد اس پر جنگ مسلط کرنے کا کیا معنی ہے؟ میں تو سوچتا ہوں عرب دنیا نے بھی بہت ہی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہاں پر امریکی اڈے ہیں. وہاں سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران نے ان کو نشانہ بنایا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور ایران بھی پورے احترام کے ساتھ انہیں کہتا تھا کہ میرا آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن بہرحال جنگ تو ہوئی. سعودی عرب جیسا ملک تو غیر محفوظ ہوا، امارات تو غیر محفوظ ہوا، کویت غیر محفوظ ہوا، قطر غیر محفوظ ہوا، بحرین غیر محفوظ ہوا. پورے خلیج میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جس کے ہاتھوں لگی ہوئی ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوبل انعام دینا چاہتے ہیں. اس قسم کی پالیسیاں اگر آپ بنائیں گے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا، اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، تو خان عبدالولی خان مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ ملک کدھر جا رہا ہے، تو اس نے کہا ڈرائیور کو پتہ نہیں ہے، ہم تو سواری ہیں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں ہے. کیا جب میرے ہاتھ سے بنا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکا، ساری چیزیں نیچے آتی رہی، ساری چیزیں نیچے آتی رہی. مولانا صاحب 25 منٹ ہو گئے جی، 25 منٹ ہو گئے پوائنٹ آف آرڈر پہ. خاموشی رکھیں پلیز. اب کیا کریں جی. بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ میں، جو مل گیا اس پر بھروسہ کر دیا میں نے. تو آپ لوگوں نے بھروسے توڑے ہیں، اور ہمارے بھروسے توڑو گے تو پھر اندھیرا ہے. ہم نہ ہوں گے تو اندھیرا ہوگا. ہمیں ذرا حالات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. کچھ تلخ باتیں ہیں جس کو ہمیں سوچنا چاہیے. آئین کھلواڑ بن چکا ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے یہاں پر قانون سازی ہوئی، آئین میں ترمیم آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات اب ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش ہوں گے. 1.5 سال ہو گیا ہے، کوئی ایک سفارش یہاں ہمارے بحث کے لیے آئی؟ ایک. یہاں طے ہوا کہ 1 جنوری 2028 سے سود ختم ہوگا، آئین میں ترمیم کر دی. کسی محکمے میں، کسی بینک میں ہم سودی نظام سے ایک غیر سودی نظام کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کسی ایک محکمے میں کوئی ہلچل ہے، نظر آ رہی ہے؟ تو بدعہدیہ کیوں کرتے ہو؟ دینی مدارس ہیں. عجیب بات یہ ہے
کہ تمام حکومتی ادارے ان کو پرائیویٹائز کرنے کی پالیسی آ رہی ہے. ایک مدرسہ واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جس پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے. جی الٹا سوچتے ہیں جی. تمام نجی ادارے، سرکاری اداروں کو نجی ادارہ بنایا جا رہا ہے، پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. ایک دینی مدرسہ ہے کہ جس پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے اور انشاءاللہ نہیں کر سکے گی. دینی مدرسے کی آزادی، اس کی حریت، اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے اور مجبور نہ کیا جائے کہ حالات خرابی کی طرف چلے جائیں. یہ قانون پاس ہو چکا ہے. جب قانون پاس ہو چکا ہے تو پھر صوبوں میں قانون کیوں پاس نہیں ہو رہے؟ وہی قانون صوبوں میں لاگو کیوں نہیں ہو رہا؟ بلوچستان میں نہیں ہو رہا، کے پی میں نہیں ہو رہا، پنجاب میں نہیں ہو رہا، سندھ میں نہیں ہو رہا. اس کا تو تعلق پورے ملک کے مدارس کے ساتھ ہے. چاروں صوبوں میں مدارس موجود ہیں اور ایک سرکاری این جی او بھی بنی ہے. سرکاری این جی او، ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن، ڈی جی آر ای. بس گنتی پورے کر رہے ہیں. جس مسجد کے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے وہ بھی جامعہ فلاں، اور ہمارے پاس اتنے مدرسے رجسٹرڈ ہو گئے ہیں. اور صوبائی حکومتیں آرڈر جاری کرتی ہیں، ڈپٹی کمشنر آرڈر جاری کرتا ہے مدارس کو کہ آپ ڈی جی آر ای کے تحت پہلے رجسٹریشن کرائیں، اس کے بعد پھر آپ چندہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کھالی بھی جمع کر سکتے ہیں. یہ قانون کہاں ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ مدارس 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گے. حکومت نے تو ان مدارس کو سرے سے ڈرافٹ کا حصہ ہی نہیں بنایا. پھر شور شرابے پر ہم راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی مدرسہ ادھر جانا چاہتا ہے تو جائے، اس پہ کوئی ضد کی بات تو نہیں ہے. لیکن ڈپٹی کمشنر کون ہوتا ہے کہ وہ یہ آرڈر کرے کہ آپ ڈی جی آر ای کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں؟ یک طرفہ طور پر اس قسم کے قانون نافذ کرنا، اگر یہ قانون وہاں نہیں ہے تو پھر یہ اسی قانون کا حصہ ہے ڈی جی آر ای، اور وہ بھی تو نہیں ہے وہاں صوبے میں، تو پھر کیوں آرڈر دیے جاتے ہیں مدارس کو کہ آپ یوں کریں؟